اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے. فرمایا کہ ان کو بتاؤ یوں کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ دے دے دکھ صدمے پریشانی. یوں کہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما. کوئی غم ہمیں دنیا میں بھی نہ ملے، صدمہ بھی نہ ملے. پر کوئی دنیا کا بندہ بتائیں جس کو صدمہ نہ ملے. انبیاء بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کے لیے کائنات بنائی، ان کی ذات کی اب 63 سالہ زندگی دیکھیں نا، ساری زندگی غم و علم میں گزری، پریشانی میں گزری. رب اپنے انبیاء کو تسلیاں دیتے رہے، تسلیاں جیسے ہم بچوں کو تسلی دیتے ہیں. بچے پریشان ہو جائیں، کاروباری نقصان ہو جائے، لین دین میں، والدین تسلی دیتے ہیں. انبیاء کو رب ذوالجلال خود تسلی دی. تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں کی بھی بھلائی مانگو، وہاں کی بھی بھلائی مانگو، وقنا عذاب النار. اب یہ دعا ہم جب حج میں جاتے ہیں یا عمرے میں یا طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے شروع کرتے ہیں اور حجر اسود تک پڑھتے جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 70,000 فرشتہ ہمارے ان کلمات کو ادا ہونے کی انتظار کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہم اس کو ادا کر لیتے ہیں وہ فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں سیدھے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، رد ہوتی نہیں. اس لیے دنیا کے دروازوں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک دفعہ مانگیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، جتنی بڑا سخی ہو، پیسے والا ہو، دولت والا، آخر وہ بول پڑے گا کہ آپ روزانہ میرے در پہ کیوں آ جاتے ہو؟ آخر یہ برابر والا بھی پیسے والا ہے، وہ بھی پیسے والا ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ ایک میرے مولا کا در ہے کہ جہاں آپ ایک دن جھولی نہ پھیلاؤ تو میرا رب ناراض ہو جاتا ہے کہ آج تو میرے در سے سوالی بن کے آیا کیوں نہیں، میرا در چھوڑا کیوں، میرے در سے ہٹا کیوں، نہ کبھی تانا. اچھا یہاں دنیا میں سخی لوگوں کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم کچھ بانٹنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھانٹی کریں گے، مستحق کو دیں گے، مالدار کو نہیں دیں گے. ہم دیکھیں گے مستحق ہے یا نہیں ہے. لیکن میرے مالک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غریب کو ملے گا امیر کو نہیں ملے گا، اس کو تو ہم نے دے دیا. امیر اس سے زیادہ مانگے اللہ دے دے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا کہ اللہ میری کی ادا آپ کو پسند ہے؟ فرمایا میرا کلیم، ہم تو نبی اس کو بناتے ہیں جس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. فرمایا کوئی ادا؟ فرمایا جب تیری جوتی ٹوٹ جاتی ہے اور تو میرے سے سوال کرتا ہے تو میرا بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرے بندے نے دیکھو اتنی یقین ہے کہ جوتے کے نام میں رب ہی کر سکتا. جوتی سے لے کے بادشاہی تک اللہ سے مانگو، رب کبھی تانا نہیں دیتے کہ بادشاہی کیوں مانگی ہے، پیسے مانگتا نا. اللہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ بادشاہ میں. دیکھیں نا سلمان علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا مانگو، اللہ بادشاہی دے. اللہ ایسی بادشاہی، ایک بادشاہی دے، پھر ایسی دے جو پہلے کبھی نہ ملی ہو کسی کو اور اس کے بعد بھی کسی کو نہ دینا، دونوں پابندی. اللہ نے فرمایا جا سلمان، ہم نے کہا تھا مانگو، آپ نے مانگا، ہم نے دے دی. کہاں تک ملی بادشاہی؟ یمن سے شام تک. مشرق مغرب کی بادشاہی نہیں ملی. سلیمان علیہ السلام کو یمن سے شام تخت چلتا تھا، ہزاروں جانور، سینکڑوں گھوڑے، ہزاروں انسان اس تخت پہ سوار ہوتے. شام سے یمن جو 3 مہینے رات دن سفر کرتے تھے اور شام سے یمن پہنچتے تھے لوگ گھوڑوں پہ. اور سلمان علیہ السلام کا تخت صبح نکلتا، زور کی نماز یمن میں ہوتے تھے، اتنی تیز ہوا میں. لیکن میرے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں، کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے محبوب کے قدموں میں رکھو. لائی گئی چابیاں، لائی گئی جنت کی تشتری میں، نورانی رومال اوپر ڈھمپا ہوا. کیا ہے؟ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کے اور آپ نے آپ کے پاس بھیجی. یہ آپ کے پاس ہی رہیں گے، خزانے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے.
آپ نے فرمایا جبرائیل اس کا کپڑا نہ اتارنا، اللہم احیینی مسکینا فامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ میرے رب سے یہ فریاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں لفظ اللہم سے مانگی ہیں۔ انبیاء نے رب سے مانگی ہے لفظ، اور رسول اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اللہم سے مانگی۔ اللہم لفظ کیا ہے؟ یہ تمام دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے، ایک لفظ اللہم، اور تمام میرے مولا کے صفاتی ناموں کا بھی مجموعہ ہے، ایک ہی لفظ اللہم۔ اللہم اعز الاسلام بحد العمرین، اللہم اہدی ابا ہریرہ۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دن فرمایا کہ میرا محبوب آپ بھی لفظ رب استعمال کریں نا، میرے سے لفظ رب کہہ کے دعا مانگے۔ دو دعائیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکمن منگوائی کہ قل رب زدنی علما، قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔